زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 30 جون بدھ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی 12 سالہ طویل جبری گمشدگی کے خلاف اور ان کی بازیابی کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے کراچی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی کال سمی دین بلوچ نے دی تھی۔ ریلی کراچی آرٹس کونسل سے شروع ہو کر پریس کلب تک پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کی، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء نے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ کیا، سمی اور محلب بلوچ کو انصاف دو کے نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سمی دین بلوچ نے کہا کہ آج وہ پھر کراچی کی اس شدید گرمی میں احتجاج کرنے نکلے ہیں۔ کبھی شال اور اسلام آباد کی شدید سردی، کبھی کراچی کی گرمی یا کبھی بارش کے موسم میں ہم 12 سالوں سے اسی طرح اپنے والد کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ ہم انصاف مانگنے نکلے ہیں، ہم بطور اس ملک کے باسی اپنا آئینی حق مانگنے نکلے ہیں، لیکن ہمیں بس جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم جب ہم سے ملے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، آپ لوگوں کے پیارے جلد گھر پہنچ جائیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ گھٹنے کے بجائے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ سڑکوں پہ نکلتے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ریلی کے شرکاء سے سمی کی والدہ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ محلب تب 8 سال کی بچی تھی جب ہم نے اسے بھوک ہڑتالی کیمپ میں بٹھایا۔ آج 12 سالوں سے میری بیٹیاں اپنے ابو کی بازیابی کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ مجھے یہ تک بتایا جائے کہ میں بیوہ ہوں یا ڈاکٹر دین جان کی بیوی ہوں۔ ریلی کے شرکاء سے عوامی ورکرز پارٹی کے سربراہ یوسف مستی خان نے خطاب کیا اور کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے۔ ہم ملک دشمن نہیں بلکہ ریاست ہمارا دشمن بن رہا ہے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو بلوچ کا یا سندھی کا دشمن بنے گا، ہم اس کا دشمن ضرور بنیں گے۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو 12 سال مکمل ہونے پر جرمنی، نیدرلینڈز، ساؤتھ کوریا، امریکہ، یونان اور برطانیہ میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہروں میں BNM کارکنان اور بلوچوں کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے جن پر جبری طور پر گمشدہ افراد کی تصاویر اور نعرے درج تھے۔ مظاہروں کے دوران مقررین نے اپنے خطاب میں پاکستانی ظلم و جبر کو مقامی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہرے سے BNM کے خارجہ سیکرٹری حمل حیدر بلوچ نے خطاب کیا اور کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لحاظ سے پاکستان خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ پاکستانی آرمی اور خفیہ ادارے بلوچستان میں بلوچ سیاسی کارکنوں، لکھاریوں، ڈاکٹروں، دانشوروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو اغوا کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہے جو 12 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ اسی طرح ذاکر مجید ایک اور مثال ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں بلوچ ڈاکٹر، طالب علم، وکلاء اور مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے تشدد خانوں میں اذیت سہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے خاموش ہیں اور پاکستانی آرمی اور خفیہ ادارے اس استثناء کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر اس انسانی بحران کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بلوچوں کے علاوہ دوسری قومیتیں پشتون اور سندھی بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے بھی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ BLF کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے کولوا مراہستان میں قابض پاکستانی فوج کی 2 گاڑیوں اور 4 موٹر سائیکلوں کے قافلے پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے 3 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ گوہرم بلوچ کے مطابق یہ قافلہ مراہستان میں فوجی جارحیت کے بعد اپنے کیمپ کی جانب جا رہا تھا۔
میجر گورہم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کیچ ہی کے علاقے مند میں سرحد کے قریب شیراز میں سلاد کوہ کے مقام پر سرحد پر باڑ لگانے والوں کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر حملہ کیا، اور اسی علاقے میں 1 گھنٹے بعد سرمچاروں نے دوسرے حملے میں وہاں ایک زیر تعمیر نئی چوکی کو نشانہ بنایا۔ گورہم بلوچ کے مطابق ان حملوں میں قابض پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ پشین کے علاقے قلعہ حرمزئی میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں ایک لیویز اہلکار میروائس ولد حنیف ہلاک ہوا ہے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف شال میں پودگلی چوک پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت حضور بخش ولد عبد الرحیم اور زخمی ہونے والے شخص کی شناخت محمد یوسف ولد عبد الکریم کے نام سے ہوئی ہے۔ پڑو ادبی کچاری نے مطالبہ کیا ہے کہ براہوی زبان کے شاعر پڑو ادبی کچاری کے ممبر اور بلوچستان کے کوہ پیما منصور قمبرانی کی جبری گمشدگی باعث تشویش ہے۔ حکومتوں کی بازیابی کو یقینی بنائیں۔ پڑو ادبی کچاری کے چیئرمین اور دیگر ممبران نے اپنے جاری کردہ بیان کے ذریعے حکومت بلوچستان سے اپیل کی کہ منصور قمبرانی کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جائے۔ اگر وہ مجرم ہے تو قانون کے تحت ان کو سزا دی جائے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام شہریوں کو آزادانہ سماعت اور اپنے دفاع کا حق پورا حاصل ہے، لہذا لاپتہ منصور قمبرانی کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ کھٹ پتلی بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن اراکین کی شال کے تھانہ بجلی روڈ میں دھرنا جاری ہے، جسے منگل کو 9 روز مکمل ہو گئے۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، اس لیے وہ FIR کی واپسی تک تھانے میں ہی رہیں گے۔ اپوزیشن اراکین 21 جون کو اجتماعی گرفتاری دینے تھانہ بجلی روڈ آئے تھے، لیکن شال پولیس کی جانب سے تاحال اراکین صوبائی اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے 18 جون کو بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 17 اراکین کے خلاف تھانہ بجلی روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں غیر تقسیم شدہ اراضیات کے معاملے پر بلوچستان ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر چیف آف ساراوان نواب محمد اسلم رئیسا نے سینئر قانون دان ساجد ترین ایڈوکیٹ سمیت دیگر پشتون بلوچ قبائلی معتبرین کی جانب سے حکومت بلوچستان کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کر دی گئی۔ واضح رہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے قبائل کے اراضیات کو عوام کی ملکیت قرار دینے سے متعلق فیصلہ جاری کیا تھا، جس پر بلوچستان حکومت کی جانب سے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ افغان ایشو پر ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور بہت مار کھائی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر قومی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ کے بعد ہی کچھ بات کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا کہ افغانستان کے حساس معاملے پر مختلف جماعتوں کی رائے ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے اور افغان پالیسی میں افغان عوام اور اس کی خود مختاری کا احساس ہو، اور ہمیں افغان عوام کی رائے کی مخالفت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایران نواز ملیشیاؤں نے سوموار کی شب شام کے مشرق میں واقع العمر آئل فیلڈ میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر گولہ باری کی ہے۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے بتایا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں نے فوجی اڈے کی جانب متعدد گولے داغے ہیں۔ ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ اس حملے کے جواب میں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے توپ خانے سے شام کے سرحدی قصبے المیادین میں ان ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ابوظبی میں سفارت خانے کے علاوہ دبئی میں قونصل خانے کا افتتاح کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گزشتہ برس سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ اسرائیل کے کسی بھی وزیر کا پہلا دورہ ہے۔ دورہ متحدہ عرب امارات سے قبل وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر اپنی ایک
تصویر شیئر کرتے ہوئے اس دورے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کا کہنا تھا کہ دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ اپنے اماراتی ام منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے افریقی نژاد افراد کے خلاف نسل پرستی کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مکمل خاتمے، اس میں ملوث افراد کو جواب دہ ٹھہرانے اور متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں جارج فلائیڈ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے قتل کے نتیجے میں چلنے والی تحریکوں مثلاً بلیک لائیوز میٹر اور نسلی بنیادوں پر انصاف کے لیے ابھرنے والے مطالبات نے اس مسئلے کو بہت سے ملکوں کے سیاسی ایجنڈے پر نمایاں کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت سخت گیر گروپ داعش کے قریباً 10,000 جنگجو شامی جمہوری فورسز SDF کے زیر انتظام کیمپوں میں زیر حراست ہیں اور ان کی حراست کوئی بہتر صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ یہ بات اینٹونی بلنکن نے سوموار کے روز اطالوی دارالحکومت روم میں انتہا پسند داعش کے خلاف ازسر نو بین الاقوامی کوششوں کو منظم کرنے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے داعش کے مخالف اتحاد میں شامل 78 ممالک اور دنیا کے دوسرے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ داعش میں شامل ہونے والے شہریوں کو واپس بلائیں۔ ایتھوپیا کی حکومت نے اپنے علاقے ٹیگرائی میں گزشتہ قریباً 8 ماہ سے جاری لڑائی کو فوری روکنے کے لیے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایتھوپیا کی وفاقی حکومت نے ٹیگرائی میں مقرر کردہ اپنی عبوری انتظامیہ کے علاقائی دارالحکومت میکیلی سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اس انتظامیہ نے حکومت سے انسانی بنیاد پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا تاکہ علاقے میں ضروری امدادی اشیاء مہیا کی جا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔